یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے سینئر منسٹر صاحب کی تعریف بھی کی کہ مریم تم نے بہت بڑا کام کر رہی ہو، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ میری طرف سے علی پور کی عوام کو یہ میسج دے دیں کہ آپ کی بہن آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جو اس کے بعد ہوا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ کوئی میں کہتا ہوں یہ ہم لوگوں کا یا ہماری ایڈمنسٹریشن جو ڈسٹرکٹ تھی، ہم جو بھی کر لیتے ہم یہ وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا۔ بہرحال وہ ایک مرحلہ تھا جو گزر گیا۔ اب اکثر آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ وزیر صاحبان آتے ہیں، ٹیمیں آتی ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب آتے ہیں، اور وہ جس نے دن کام کیا اور جب وہ جاتے ہیں پھر پیچھے وہی کا وہی حال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ویسے نہیں ہوا، کیونکہ کل جب یہ پروگرام ہمارا مکمل ہوا، جو ایک ٹارگٹ بنایا گیا تھا کہ یہ ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا کہ اس کو اس حد تک ہم نے اس وقت کرنا ہے، اس کے بعد جب وہ جانے لگیں تو وہ 3-4 چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں، جن کا آپ کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے اور ہمارے ذہن میں بھی سوالات تھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ طے کر کے گئی ہیں، جو کہ میں اس سے بھی جو ریلیف ہوا ہے اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے علی پور کے چاروں ریلیف کیمپس اور جتنی خیمہ بستیاں بنائی گئی ہیں اب تک، ان تمام میں ان کی ہدایت کے مطابق تمام لوگوں کو دن میں 3 دفعہ کھانا فریش پہنچایا جائے گا، 2 دفعہ ان کے بچوں کے لیے تازہ دودھ پہنچایا جائے گا، 2 دفعہ پانی پہنچایا جائے گا۔ جہاں تک زمینی رستے ہیں زمینی رستوں کے ذریعے بھیجا جائے گا، جہاں پہ زمینی رستے نہیں ہیں ان کے لیے کندائی کٹ پہ بھی 2 بڑی بوٹس رکھی گئی ہیں، اور یہاں ریور ویو کے سامنے بھی 3 بوٹس جو ہیں یہ دن میں 3 دفعہ لوگوں کو یہ سپلائی دیں گی۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے ریلیف کیمپس ہیں ان کے میں بھی یہی ایک سیم سسٹم چلتا رہے گا اس دن تک جب تک یہ لوگ اپنے گھروں میں واپس نہیں جاتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کل رات ہی اپنی ایڈمنسٹریشن کو یہ آرڈر دیا کہ ایک جو ہے اس میں ہم 3 لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے مانیٹر کرنا ہے اس تمام ایکشن کو، جو اب آئندہ ہوگا اس کو ہم نے مانیٹر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے علی پور ریلیف پروگرام کے تحت ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے رات جس میں کہ ہم 3 پارلیمنٹیرین ہیں، جس میں وہ خود ہیں، ان کے 4 منسٹرز ہیں، جس میں کمشنر صاحب ہیں، جس میں ڈی سی صاحب ہیں، جس میں ڈی پی او صاحب ہیں۔ یہ تقریباً 11 لوگوں کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ڈیلی بیسس پہ یہ تمام جو ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں ان تمام کو مانیٹر کرنا ہمارا کام ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کی فوٹیجز، ویڈیوز، اور جو فلڈز بند کا میں نے بتایا جہاں ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو سکتی، ان کے جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے مجھے ڈیلی بیسس پہ فوٹیج دیے جائیں گے جن کو وہ خود مانیٹر کریں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور ہم 3 لوگ ہیں۔ اس میں ہمیں جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ علی پور کی تمام مواضعات تک جو رابطہ سڑکیں ہیں ان کو ہم نے بحال کرنا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم جو سڑک ہے وہ ہے علی پور ٹو سیت پور روڈ۔ اس کا کام بحالی کا پچھلے 4-5 دن سے جاری ہے۔ یہاں پہ کمشنر صاحب کی سربراہی میں CNW کی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے اور سٹیل پل کا کام ہو رہا ہے۔ CNW کی ٹیم نے اور جو CNW کے منسٹرز ہیں انہوں نے بتایا کہ منڈے تک یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ منڈے والے دن سینئر منسٹر صاحبہ خود دوبارہ تشریف لا رہی ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا افتتاح کریں گی اور اسی دن وہ سیت پور جائیں گی۔ ہم تمام لوگ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ان کی ٹیم بھی ساتھ ہوگی، اور وہاں جا کے 15,000 سے لے کے 20,000 لوگوں کو وہاں راشن دیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ چاہے میں جس دن جاؤں گی منڈے والے دن
منڈے دن بھی وہیں رہوں گی، رات کو بھی رہوں گی، منگل والا دن بھی رہوں گی، جب تک ایک ایک بندے کو میں راشن نہیں دوں گی۔ میں خود بھی وہیں اسٹیشن رہوں گی، آپ لوگ بھی میرے ساتھ وہیں رہیں گے۔ اور اس کے بعد بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک تمام لوگوں کی اپنے اپنے گھروں میں باعزت بحالی نہیں ہوگی، میں اور میری ٹیم ڈیلی کی بنیاد پہ یہاں آتے رہیں گے، وقتاً فوقتاً۔ اب اس کے بعد آخری جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، جن میں ان کے گھر گر گئے ہیں، ان کے مال مویشی کا نقصان ہوا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ان کے جانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں وہاں جا کے اور چیف منسٹر پنجاب صاحب کی سربراہی میں ہم وہاں جا کے ایک پلانڈ ایک لایا عمل بنائیں گے۔ اس کے تحت جو ہے سب سے پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ایک ڈیٹا کلیکٹ کرے گی، اس ڈیٹے کو ایک کنسلٹنسی کے ذریعے ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا جائے گا جو اس ڈیٹے کو ویریفائی کرے گا۔ اچھا، سب سے پہلے جب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ ڈیٹا بنائے گی، وہ ڈیٹا ہمیں بھی شیئر کیا جائے گا، آپ لوگوں کو بھی شیئر کیا جائے گا کہ ویریفائی کیا جائے کہ کیا یہ ڈیٹا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں جہاں آپ لوگ اور ہم مل کے یہ نشاندہی کریں گے کہ فلاں فلاں جگہ پہ لیکوناز ہیں، یہاں پہ صحیح سروے نہیں ہوا، پھر ایک کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا ہے جو آ کے ان چیزوں کو پھر جو ہے وہ ریپ اپ کرے گا اور اس کو دوبارہ ویریفائی بھی کرے گا اور جو کمی بیشی رہ گئی اس کو مکمل کرے گا۔ پھر وہ ڈیٹا مجھے بھی دیا جائے گا، ہم میرے دونوں ایم پی ایس کو دیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا کہ پھر ویریفائی کر لیں۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے پہ پھر سی ایم کی اپنی ایک ٹیم آئے گی جو اس ڈیٹے کو ویریفائی کرے گی کہ کسی بھی آدمی کا جو نقصان اس کو محروم نہ کیا جائے اور ناجائز آدمی شامل نہ کیا جائے۔ اس کا جو ہے آپ نے بھی نگرانی کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے، سبطین بھائی نے بھی کرنی ہے اور نواب خان نے بھی کرنی ہے۔ اور یہ جو مرحلے 3 ہیں یہ مہینوں میں نہیں جائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ دنوں میں ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک مرحلہ ہوا پھر 20 دن ہوئے پھر 9، یہ بھی دنوں میں ہوں گے۔ اسی طرح جنگی بنیادوں پہ یہ کام ہوگا جس طرح جنگی بنیادوں پہ یہاں ریلیف کا کام ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی نگرانی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحب خود یہاں پہ آ کے وہ اس کی نگرانی کریں گی۔ اب اس میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس سارے پروگرام میں ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ چاہے وہ پولیس ہو، چاہے ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو، میرا خیال یہ ہے کہ لاسٹ 6-7 ڈیز سے وہ بھی نہیں سوئے۔ انہوں نے بھی دن رات محنت کی ہے، انہوں نے بھی اس کو فرض سمجھا ہے۔ جس طرح یہ ہمارا فرض تھا، ہم یہاں کے نمائندے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی اس کو اپنا فرض سمجھا ہے۔ جس طرح سی ایم کی ٹیم نے اپنا فرض سمجھا ہے، انہوں نے بھی اپنا فرض سمجھا ہے۔ یعنی جو بھی ادارہ تھا، چاہے وہ سترہ پنجاب تھا، چاہے وہ پی ڈی ایم اے تھا، چاہے وہ 1122 تھا، ہر کسی نے اپنے اپنے تئیں پوری محنت کی، پوری کوشش کی، لیکن اس کا جو سہرا ہے وہ صرف اور صرف ایک بندے پہ جاتا ہے، اور وہ پہلے نمبر پہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحب، کہ جنہوں نے پورے پنجاب کے وسائل کو یہاں پہ بھیجا۔ اور اس کے بعد وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحب، ان پہ ان کی کمال مہربانی ہے، ان کی کمال ہمت ہے کہ انہوں نے جو ہے اس سارے آپریشن کی نگرانی کی، اور کسی دن سوئیں کسی دن نہیں سوئیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر لاسٹ 10 ڈیز کا اگر میں کیلکولیٹ کروں تو میرے خیال میں ان کی نیند 3 گھنٹے کی بھی نہیں ہے۔ آخر میں پھر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں، انہوں نے ہمارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، وہ یہاں پہ آئیں، آ کے انہوں نے یہاں سے بریفنگ بھی لی، اور یہاں پہ وہ ریلیف کیمپ میں بھی گئیں، انہوں نے بچوں کے ساتھ جو ہے ٹائم سپینڈ کیا، یہاں کے جو مظلوم عورتیں تھیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، اور انہوں نے علی پور کی ان کا آنا بیسیکلی یہ ایک میسج تھا کہ میں علی پور کی عوام کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب نے جو ہے مل کے جہاں پہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی جتنا ہو سکتا ہے
کہ عوام کی ریلیف کے لیے دن رات ایک کریں. اور یہ سلسلہ ابھی شروع ہو رہا ہے, یہ ابھی اینڈ نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سلسلہ شروع ہو رہا ہے, کیونکہ بہت زیادہ کام ہے جو ابھی کرنے والا ہے. ابھی جو کام ہوا ہے وہ ریلیف کا ہوا ہے, کہ فوری ریلیف کی جو ضرورت تھی تاکہ ایک انسانی المیہ جنم نہ لے, یہ نہ ہو کہ لوگ بھوک سے مر جائیں. لیکن اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے, وہ ہے لوگوں کی بحالی کا, کہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں اور جا کے جو ہے وہ وہاں پہ اپنے گھروں میں باعزت ان کی واپسی ہو. اس میں ہم اپنا رول پلے کریں گے, آپ اپنا رول پلے کریں. اس میں جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے, ہم سب کا جو فریضہ ہے کہ کوئی مظلوم اور کوئی بھی جائز حقدار وہ اپنے حق سے محروم نہ رہے, اور کوئی بھی ناجائز موقع پرست اس موقع پہ یہ موقع نہ اٹھائے کہ وہ غیر ضروری جو فائدہ لے لے. یہ میرا کام بھی ہے, یہ آپ کا کام بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ مجھے امید ہے کہ ہم سب لوگ مل کے جو ہے اس فریضے کو خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے نا وہ پایہ انجام تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں ایک اور چیز بھی ریکویسٹ کروں گا تمام میڈیا کو, کہ جو پروگرام سینئر منسٹر صاحبہ ابھی دے کے گئی ہیں, جس میں تمام یہ کوئی جتنے بھی عوام اس وقت ریلیف کیمپس میں ہے, خیمہ بستیوں میں ہے, ان تمام کو جو راشن کی مہیا کرنے والی بات ہے, میڈیکل کیمپس مہیا کرنے والی بات ہے, ان تمام کی آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, آپ بھی نگرانی کریں. آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہوگا, یہ میرا وعدہ ہے, میں اوپر تک پہنچاؤں گا, بغیر یہ دیکھے کہ اس میں کس کا کہاں پہ کوئی خامی ہے یا کمی ہے. آپ کی جو جائز تجاویز ہیں ان کو بھی میں آگے پہنچاؤں گا. اور آپ کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ تھے, ہیں, اور آگے بھی آپ ہماری ٹیم کا حصہ رہیں, اور ہم سب مل کے اس کام کو مانیٹر کریں, اور تاکہ جائز تک جائز حق پہنچ سکے. تھینک یو سو مچ. اس کے بعد آپ دوستوں کے جو بھی سوالات ہیں, جو بھی آپ کے ذہن میں ہیں, وہ آپ مجھ سے کر سکتے ہیں.